السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک یہودی اور نصرانی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آبادی کے قریب کنواں تھا اور آگے ایک وسیع و عریض صحرا جس کی وسعت 4 دن کی راہ تھی۔ دونوں کے پاس مشکیزیں تھے۔ یہودی نے اپنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا۔ جب نصرانی بھرنے لگا تو کہا، ایک مشکیزہ پانی ہمیں کافی ہے، تم اپنا مشکیزہ بھر کر خواہ مخواہ وزن میں اضافہ مت کرو۔ نصرانی نے کہا، میں اس راستے سے اچھی طرح واقف ہوں، شاید یہ ایک مشکیزہ ہمیں کافی نہ ہو۔ یہودی نے کہا، تم یہی چاہتے ہو کہ جب تمہیں پیاس لگے تو میں تمہیں پانی پلاؤں؟ اس نے کہا، ہاں۔ یہودی نے کہا، بس پھر اپنا مشکیزہ نہ بھرو، جب تمہیں پیاس لگے گی پانی مل جائے گا۔ یہ سن کر نصرانی نے اپنا مشکیزہ خالی ہی رکھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ عنقریب اسے پیاس کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہودی کے مشکیزے کی امید پر پانی کے بغیر ہی صحرا کی طرف چل دیا۔ سخت گرم ہواؤں کی وجہ سے بار بار پیاس لگی اور بالآخر پانی ختم ہو گیا۔ حالانکہ ابھی آدھا سفر باقی تھا، پیاس کی شدت نے انہیں نڈھال کر دیا۔ انہیں اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ نصرانی نے یہودی سے کہا، ہم صرف تیرے برے مشورے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور تو نے یہ اس لیے کیا کہ تم لوگ ہمارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہو۔ یہودی نے کہا، تیرا ناس ہو، کیا تو مجھے ایسا برا سمجھتا ہے؟ بھلا میں اپنے آپ کو اور تجھے جان بوجھ کر ہلاکت میں کیوں ڈالتا؟ نصرانی نے کہا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ یہودی نے کہا، تیرا ناس ہو، میں نے تجھے مشکیزہ بھرنے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ تیرا گدھا بوجھ کی زیادتی سے بچا رہے اور تجھے پیدل نہ چلنا پڑے۔ نصرانی نے کہا، تو نے یہ کام ہم سے پرانی عداوت کی وجہ سے کیے ہیں۔ میرے نزدیک پیدل چلنے کی مشقت موت کی مشقت سے کہیں زیادہ آسان تھی۔ اب ہماری موت یقینی ہے اور یہ بات مجھے غمگین کرے گی کہ ہم دونوں ایک ساتھ مریں، پھر کوئی نصرانی عالم گزرے اور وہ ہم دونوں کی اکٹھی نماز جنازہ پڑھے۔ یہودی نے کہا، تیرا برا ہو، تو اس بات کو کیوں ناپسند کرتا ہے کہ ہم پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور ہمیں ایک ساتھ دفن کیا جائے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ تو نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اب یہ جائز نہیں کہ تیری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ سن کر یہودی خاموش ہو گیا۔ چٹیل ویران صحرا میں گرم ہوائیں چل رہی تھیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پیاس کی شدت سے موت ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں انہیں ایک شخص نظر آیا جو اپنے گدھے پر پانی کے 2 مشکیزیں رکھے ہوئے جا رہا تھا۔ یہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئے اور کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، پانی پلا کر ہم پر احسان کر، اللہ عز و جل تجھے عافیت عطا فرمائے۔ اس نے کہا، یہ ایسا راستہ ہے جہاں پانی ملنے کی کوئی امید نہیں۔ دونوں نے کہا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا، میرا وہی دین ہے جو تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں سے ایک تو یہودی ہے اور دوسرا نصرانی، پھر تیرا دین ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ گدھے والے نے کہا، یہودی، نصرانی یا مسلمان جب اپنی کتاب و دین پر عمل نہ کریں اور لالچ و کھوکھلی امیدوں کے دھوکے میں پڑ جائیں تو انہیں وہی چیز لاحق ہوتی ہے جو تم دونوں کو لاحق ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں نہ دیا۔ راہب نے کہا، راہ آخرت کے مسافر کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے بھی ایسا اہتمام کرے جیسا دنیاوی سفر کے لیے کرتا ہے۔ انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ نہ تو گناہوں سے بچے اور نہ ہی کبھی نیک عمل کرے، اور پھر بھی رحمت و مغفرت کی آس پر سب نیک اعمال ترک کر دے اور خوب گناہ کرے۔ سمجھدار شخص ایسی ناروا حرکت کبھی نہیں کرتا۔
مجھے سخت تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنی برائیاں مخلوق سے تو چھپاتے ہیں لیکن خالق کائنات عز و جل سے حیا کرتے ہوئے کبھی کوئی گناہ ترک نہیں کرتے، حالانکہ وہ پروردگار عز و جل رزق دینے والا اور وہی جزا و سزا دینے والا ہے۔